السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ لوگ شیعہ حضرات کے اعمال معاملات کا بغور مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ یہودیت اور شیعیت دونوں کافی ملتے جلتے ہیں، دونوں میں بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں۔ ہم ان میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو اللہ کی پسندیدہ قوم تصور کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہودیوں کے علاوہ تمام انسان گویم یعنی حیوان ہیں جو یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کے مال و دولت کی لوٹ مار جائز سمجھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح شیعہ حضرات بھی بالکل یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، اس لیے ہم سب سے افضل اور اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ وہ بھی اپنے علاوہ تمام انسانوں کو ناصبی کہتے ہیں، یعنی ان کے عقیدے کے دشمن، جن کے مال و دولت کو لوٹنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ کار ثواب سمجھتے ہیں۔ یہودی نسلی برتری اور تعصب کے علم بردار ہیں۔ وہ عربوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو ذلت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شیعہ حضرات کا بھی عربوں کے بارے میں بالکل یہی نظریہ اور خیال ہے۔ جدید ایران کے ایک مصنف مہدی بازرگان اپنی کتاب الحد الفاصل بین الدین والسیاسہ صفحہ نمبر 68 پر اسی رافضی نظریے کو یوں بیان کرتا ہے: عربوں کی طبیعت میں سختی اور خشونت ہے، ان کا مزاج جارحانہ اور سوچ بڑی پست ہے۔ یہ لکھتا ہے، جہاں کہیں بھی یہودیوں نے آبادی اختیار کی، وہیں کچھ عرصے کے بعد ان کے خلاف یہ بات سننے میں آئی کہ وہ ہمیشہ اپنی علیحدہ کالونیاں بنانا چاہتے ہیں۔ ان آبادیوں یا محلوں کو گیٹو کہا جاتا ہے۔ ان کی نظریں ہمیشہ اپنی ارض موعود کی جانب اڑتی رہیں اور قیام اسرائیل کے بعد ساری دنیا کی یہودی اسرائیلی حکام کے تابع ہو گئے۔ ٹھیک یہی حالت شیعہ حضرات کی بھی ہے۔ یہ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں یہودیوں کی طرح گیٹو بناتے ہیں۔ یہ لوگ جہاں اور جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک اور اس کے عوام کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابو جعفر اور کلینی کی ایک شرانگیز عبارت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کلینی نے لکھا ہے کہ ابو بکر سے لے کر آج تک تمام سنی حکمران غاصب اور ظالم رہے ہیں، کیونکہ حکمرانی کا حق صرف شیعہ اماموں یا ان کی امامت کو ماننے والے شیعوں کو ہے، اور شیعوں کا فرض ہے کہ تمام سنی حکومتوں کو تباہ کرنے میں لگے رہیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور سنی حکومت میں اطمینان سے رہے تو چاہے یہ شیعہ کتنے عبادت گزار کیوں نہ ہو، عذاب الہی کے مستحق بن جائیں گے۔ یہ عبارت اصول کافی صفحہ نمبر 206 پر لکھی گئی ہے۔ یہودیوں نے اپنے اقتدار کے دور میں اور اقتدار کی تاریخ کے ہر دور میں سیکس کا سہارا لیا ہے۔ انہوں نے علم و ادب کے نام پر دنیا میں ایسی فحاشی اور بے حیائی پھیلائی کہ مشرق اور مغرب کے معاشروں کی اخلاقی قدریں تار تار ہو گئیں۔ ٹھیک اسی طرح شیعہ حضرات نے بھی انسانی معاشرے کو کھوکھلا کرنے کے لیے زنا، بدکاری پر متعہ کا لیبل لگا کر اس کو اعلیٰ ترین عبادت کا درجہ دے دیا، اور تمام رافضی اہل قلم اس بات پر متفق ہیں کہ جو متعہ سے محروم رہا وہ جنت سے بھی محروم رہے گا، اور قیامت کے دن اس کا شمار اللہ کے دشمنوں میں ہوگا۔ ناظرین، یہ بات مانتے چلیں اور یہ سمجھتے چلیں کہ متعہ کس کو کہا جاتا ہے۔ متعہ کسی بھی عورت سے کانٹریکٹ میرج کرنا، ایک مختصر سے مدت کے لیے کچھ رقم ادا کر کے اس کے ساتھ رہنا، اس کو متعہ کہا جاتا ہے، اور یہ متعہ کو اعلیٰ ترین درجے کی عبادت تصور کرتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح شیعہ حضرات نے بھی شہوت رانی کا پورا سامان تیار کر رکھا ہے۔
ہر قوم و ملت کا نوجوان طبقہ ان کی چال میں پھنس کر ان کے ناپاک ارادوں میں اور عزائم کی تکمیل کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ یہودیوں کے پروٹوکولز نے اقتدار اور اس کے بچاؤ اور اس کی مضبوطی کے لیے میڈیا پر کنٹرول کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آپ تاریخ کے کسی بھی دور کو دیکھیں، ہمیشہ یہودی میڈیا پر چھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح شیعہ حضرات بھی یہودیوں کی طرح ہمیشہ میڈیا کو پنجوں میں جکڑے رہے۔ خلافت اسلامیہ کے مختلف ادوار میں شیعہ حضرات میڈیا اور علم و ادب پر قابض رہے۔ علامہ شبلی نعمانی کے بیان کے مطابق ممتاز شعراء اور ادبا کا مذہب رافضیت تھا، اور عہد عالمگیری کا مورخ بذات خود بھی بڑا متعصب شیعہ تھا۔ اردو ادب کی ابتدا اور ترقی میں بھی شیعہ حضرات کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ غالب سے لے کر پروفیسر احتشام حسین تک ممتاز شعراء و ادبا اکثر و بیشتر شیعہ ہی ملیں گے۔ اردو شاعری میں کربلائی ادب کو جنم دیا، جس کے آج کے علم بردار جان نثار اختر اور افتخار عارف جیسے دین سے بے بہرا لوگ ہیں۔ رافضیت کا ہمارے شعر و ادب پر حملہ اتنا سخت تھا کہ مولانا محمد علی جوہر جیسا آدمی رافضیت کے رنگ میں شعر کہہ دیا: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس طرح رافضی انداز کا شعر محمد علی جوہر کہہ کر چلے گئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنیوں کو شیعہ حضرات کے مکر و فریب سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور شیعہ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔